ہم سوچتے ہیں یہ وضو کا کیا جی مولوی صاحب وضو کا مسئلہ بیان کر رہا ہے جی، یہ تو بیان ہوتے رہتے ہیں۔ انسان کو قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، ہر چیز کو سیکھنا چاہیے۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر پسند آ گئی اور اس کی بندے کی ادا پسند آ گئی جو قرآن کے مطابق ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو آخرت میں نجات عطا فرما دے۔ اور فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد نبوی میں جلوہ گر ہیں۔ ایک محفل وہ ہے مجلس جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، کلمہ طیبہ ذکر کر رہے ہیں۔ اور دوسری جگہ صحابہ کرام کا ایک مجمع ہے، صحن مسجد میں بیٹھا ہے، جو درس و تدریس پڑھنے اور پڑھانے کے سلسلے میں باہم گفتگو کر رہے ہیں۔ کچھ پڑھا رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ پڑھا رہے ہیں اور کچھ پڑھ رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جہاں تعلیم تعلیم دی جا رہی تھی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجمع میں پہلے جلوہ گر ہو گئے، وہاں تشریف لے گئے۔ تعلیم ایک ایسی چیز ہے، کسی حکیم نے فرمایا العلم نور یتجلی بہ کل شیء، علم ایک ایسا نور ہے، ایک ایسی روشنی ہے جس سے ہر چیز واضح ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ واضح ہو جاتی ہے۔ علم حاصل کرنا چاہیے، چاہے وہ طہارت کے مسائل ہو، وضو کے مسائل ہو، غسل کے مسائل ہو، اور خالی نماز کے مسائل نہیں بلکہ اس سے قبل انسان کو یہ بھی سیکھنا ضروری ہے کہ مومن کے لیے کیا کیا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ مومن کے لیے کیا کیا؟ اللہ کی توحید کے تعلق سے اس کے عقائد کیا ہونے چاہیے، اللہ کی ذات کے تعلق سے کیا عقائد ہونے چاہیے، اللہ کی صفات کے تعلق سے کیا عقائد ہونا چاہیے، فرشتوں کے تعلق سے اس کے کیا عقائد ہونا چاہیے، اور نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، ان کے بارے میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا، انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، اللہ نے مجھے نبیوں کا خاتم بنایا اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس میں لا نبی بعدی یہ بڑا فصیح جملہ ہے۔ کیسے؟ لا یکون نبی بعدی نہیں فرمایا، لا نبی بعدی، ہوگا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا یہ نہیں فرمایا، فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ گویا کہ لا نافیہ جس سے انکار کا معنی نکلتا ہے، فرمایا کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب لوگ کتابوں میں لکھ رہے ہیں اور بہت سارے یہودی کے ایجنٹ بہت سارے آپ دیکھتے رہتے ہیں، ایک سے ایک فتنہ ہو رہا ہے، تو دامن مصطفیٰ کو نہ چھوڑے، دامن مصطفیٰ کو نہ چھوڑے۔ اور اللہ نے بھی فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے، آپ کہیں گے وہ خاتم النبیین اور نبیوں کے خاتم ہیں، فرمایا تمہارے مردوں کے باپ نہیں۔ تو حضرت قاسم ان کے بیٹے تھے کہ نہیں تھے نا، حضور کی اولاد تھی اگرچہ بچپن میں، تو بچپن میں دنیا سے تشریف لے گئے، مرد رجولیت یعنی مرد بنے ہی نہیں، بالغ ہوئے ہی نہیں۔ جب بندہ بالغ ہو جاتا ہے تو وہ رجال میں شامل ہو جاتا ہے۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کہ وہاں وراثت کا کوئی معاملہ ہو، جیسے کہ آج کل موروثی سلسلہ ہو گیا ہے، سیاسی طور پر بھی دیکھیں آپ، سماجی لحاظ سے بھی دیکھیں، یہ جناب فلان صاحب ہیں، اب یہ چیئرمین تھے
تو اب اس کا بیٹا بھی چیئرمین ہوگا، ہے نا سلسلہ. تو ایسا نہیں ہے، یہ خلیفہ صاحب ہیں، اب ان کا بیٹا بھی خلیفہ صاحب ہوگا. اب یہ ان کے دادا صاحب بڑے ولی اللہ تھے، اب یہ بھی ولی اللہ. ارے اتنا آسان نہیں ہے. حضور علیہ السلام کے دامن گیر بننا پڑے گا. اگر آبا و اجداد، ہمارے آبا و اجداد مومن کامل تھے، سچے پکے نمازی تھے، ایمان والے تھے، تو ہم کو بھی پکا مومن رہنا ہوگا اور بن کے رہنا ہوگا، تبھی تو ہم اس وراثت کے حقدار ہوں گے. تو فرمایا وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ، یہ نبیوں کے خاتم ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ رسول ہیں جو کتاب و حکمت کا علم سکھاتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ رسول کی آمد سے پہلے، قرآن کے آنے سے پہلے، تزکیہ نفس کرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مومن ہوئے، تزکیہ نفس کیا، ایمان میں شامل ہو گئے. یہ ساری صفات اب ملی ہیں. قرآن مل گیا، صاحب قرآن مل گیا، رسول پاک کی ذات مل گئی. لیکن اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. کس میں تھے؟ زمانہ فترت، زمانہ فترت. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 500 سال تک کوئی نبی رسول نہیں آیا. زمانے کے کیا حالات تھے؟ بیٹی کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے